إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، برادران اسلام، عشرہ رحمت و مغفرت کی برکات کو سمیٹنے کے بعد ہم ماہ صیام کے دوزخ سے نجات کے عشرے میں موجود ہیں۔ دعا ہے کہ خالق ارض و سماوات نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری امت کو دوزخ سے نجات کا سامان نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، ماہ صیام رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی 2 راتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ مزید 3 راتیں ابھی اس موقع کو پانے کے لیے موجود ہیں۔ وہ رب رحمان اس بات پر قادر ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے اپنے بندے کی نگاہوں سے حجاب اٹھا کر اسے اپنے جلوے دکھا سکتا ہے۔ احباب جی وقار، گزشتہ امتوں میں، گزشتہ شریعتوں میں قوموں کی طویل عمریں ہوا کرتی تھی، اور وہ اس میں اعمال صالح بجا لاتے تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمریں تھوڑی ہیں، لیکن اللہ نے محبوب علیہ السلام کے قدموں کی خیرات کے صدقے سے اس امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ تھوڑے عمل کر کے اللہ اجر بڑے بڑے عطا فرما دیتا ہے۔ احباب جی وقار، اس ماہ صیام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کریم برہان رشید اترا، اور قرآن لیلۃ القدر کی رات میں مکمل ہوا۔ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جسے اس کی ایک گھڑی نصیب ہو جائے، اس پر منکشف ہو جائے، پردے اٹھ جائیں اور حجاب ہٹا دیے جائیں، وہ اللہ کے جلووں میں گم ہو جائے، اس کا وہ ایک لمحہ اس قدر قیمتی ہو جاتا ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت ہیچ ہو جاتی ہے
اس کا وہ ایک لمحہ قبولیت میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور کسی عاشق نے کہا تھا نا کہ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، اور کسی کا عمر بھر رونا یہیں بیکار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اور وہ شخص اس نے 1000 مہینے عبادت کی۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اس بندے سے پوچھو کہ اس عبادت کے صلے میں اسے کچھ چاہیے تو یہ بتائے۔ تو اس شخص نے دعا کی کہ یا اللہ میں تیرے نام پر لڑ کے تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں راہ فی سبیل اللہ کا مجاہد بننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 1000 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ وقت آن پہنچا کہ اس شخص نے اپنے بیٹے جہاد کے لیے تیار کیے، اور ہر مہینے وہ ایک بیٹے کو جہاد پہ بھیجتا، اور یوں اس کا بیٹا میدان جہاد میں مقام شہادت پر فائز ہوتا۔ جب 1000 مہینے تک اس کی اولاد اللہ کے راستے میں شہید ہوتی رہی، تو پھر وہ خود اٹھا اور میدان کارزار کی طرف چل پڑا، اور وہ مقام شہادت پر فائز ہوا۔ تو جب یہ گفتگو اہل ایمان نے سنی تو کہنے لگے کہ اس کے اجر کو کوئی نہیں پا سکتا۔ تو خالق ارض و سماوات نے سورہ قدر اتار دی، فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اگرچہ بنی اسرائیل کے اس شخص نے بڑی عبادت کی ہے، بڑی ریاضت کی ہے، جہاد بھی کیا ہے، اپنی اولاد کو بھی راہ فی سبیل اللہ میں شہید کروایا ہے، لیکن میں اپنے محبوب کے سر کا صدقہ اتار کے اس امت کو ایک ایسی رات عطا فرما رہا ہوں کہ اگر میں انہیں مقدر کر دوں، ان کا نصیب کر دوں، تو ان کے لیے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بن جائے گی۔ احباب ذی وقار، یہ جذبہ تھا اہل ایمان کا۔ 1000 بیٹا راہ فی سبیل اللہ میں قربان کیا، اور آج اہل اسلام کا یہ حال ہے، اہل ایمان کا یہ حال ہے کہ موت کا خوف اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر یہود و نصارہ، دیگر اقوام وہ یوں ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے بھیڑیا شکار پر حملہ آور ہوتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ سرکار نے فرمایا نہیں، تعداد زیادہ ہوگی، لیکن تمہیں وہن کی بیماری لاحق ہو جائے گی۔ صحابہ کہنے لگے مل وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت،
کہ دنیا کی محبت دل و دماغ میں آ جائے گی، دنیا کی محبت کے پیچھے ایمان کے سودے ہوں گے، دنیا کی محبت کے لیے اپنی عزتیں لوگ داؤ پہ لگا دیں گے، دنیا کی محبت کے لیے وہ کسی حد تک بھی یہود و ہنود کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، اور وہ مرنا نہیں چاہیں گے، وہ جینا چاہیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب میری امت وہ دنیا کی محبت میں وہ موت کو بھول جائے گی، سرکار نے فرمایا کہ پھر یہود و ہنود ہر طرف سے درندوں کی طرح ان پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو دنیا میں اس حال میں گیا، دنیا سے اس حال میں مرا کہ اس کے اندر شوق شہادت نہیں تھا، وہ راہ فی سبیل اللہ میں شہید نہیں ہونا چاہتا تھا، سرکار نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ احباب ذی وقار، اس لیے اہل اسلام پر لازم ہے کہ وہ اپنے اندر بھی شوق شہادت پیدا کریں، اور وہ اپنے بچوں کے بھی ان کی بھی تربیت اس طرح سے کریں، انہیں وہ اسلام پر کٹ مرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں۔ اور یہ شدت نہیں ہے، یہ سختی نہیں ہے، یہ تشدد نہیں ہے، بلکہ یہ دین فطرت ہے، اور دین فطرت وہ دلیر پیدا کرتا ہے، امت میں بزدل پیدا نہیں کرتا ہے۔ احباب ذی وقار، محبوب علیہ السلام پر قرآن اترا، یہ قرآن لیلۃ القدر کی رات میں اترا، اور 23 سال کے وقت کے اندر قرآن محبوب علیہ السلام پہ اترا، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ جو آفاقی کتاب آئی، اس کے اندر اللہ نے ہر خشک و تر کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں، اور قرآن پر لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے ایمان لائیں، لفظی طور پر نہیں عملی طور پر ایمان لائیں۔ قرآن نے جس کو حلال کہا اسے حلال سمجھیں، قرآن نے جس کو حرام کہا اسے حرام سمجھیں، اور قرآن نے جس کو جائز کہا اسے جائز سمجھیں، قرآن نے جس کو ناجائز کہا اسے ناجائز سمجھیں۔ محبوب علیہ السلام پر جب قرآن اترا تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب علیہ السلام، ہم نے آج تم پر اپنی شریعت کو مکمل کر دیا ہے، باقی ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ آج اسلام جیسے مبارک دین کے ہوتے ہوئے، آج اسلام جیسے خوبصورت آفاقی نظام کے ہوتے ہوئے، اگر امت اغیار کے تلوے چاٹے، امت اغیار کے سامنے کاسے گدائی لے کر اپنی ضمیر بیچے، تو اس امت کی ذبح حالی پہ ماتم کیا جا سکتا ہے، رویا جا سکتا ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خالق کائنات نے اس امت کے لیے قرآن چھوڑا ہے، اس امت کو قرآن عطا فرمایا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ احباب ذی وقار، آج ماہ مقدس کے اس آخری عشرے کے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت دین کے خادم کے میں آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ اٹھیں اور قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ آج قصے کہانیوں کا دور ختم ہو چکا ہے، اٹھیں اور رسول اللہ کے دیے ہوئے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر آج بھی امت پھر سے غیرت کی زندگی جینا چاہتی ہے،
عزت کی زندگی جینا چاہتی ہے، وقار کی زندگی جینا چاہتی ہے، انہیں ایک ہاتھ میں قرآن کے دامن کو تھامنا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم الثقلین، فرمایا دو قیمتی تحفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں دو خزانے دے کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، فرمایا اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں، اسے نہ چھوڑنا، اور میں تمہیں اپنی اہل بیت دے کے جا رہا ہوں، تم ان کے دامن سے وابستہ رہنا، قرآن الفاظ میں پڑھنا، سمجھنا، مفاہیم کو، مطالب کو، اور اگر قرآن کی عملی تفسیر دیکھنی ہو تو قرآن کھول کے دیکھنا، تمہیں میرے اہل بیت کی سیرت نظر آئے گی۔ تم ایک ہاتھ میں قرآن کو رکھنا اور دوسرے ہاتھ میں میری اہل بیت کو رکھنا۔ سرکار نے فرمایا لن تضلوا، کچھ بھی ہو جائے، جتنے مرضی جس نام پر فتنے اٹھیں، سرکار نے فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ راہ ہدایت پر رہنے کے لیے امت کو پھر سے قرآن سے جڑنا ہوگا، پھر سے قرآن سے تعلق جوڑنا ہوگا، پھر سے آفاقی پیغام انقلاب کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کرنا ہوگا۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے تو 4 انگریزی کے لفظ اگر اسے اسکول میں بتا دیں تو گھر والے بڑے خوشی سے ایک دوسرے کو بتاتے نہیں تھکتے کہ ہمارا بچہ بڑی اچھی انگلش بول لیتا ہے، لیکن کل وہی بچہ اگر کسی بڑے منصب پہ فائز ہو جائے، اسے قرآن پڑھنا پڑے تو اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آج بھی اقوام عالم کے اندر جب مسلم حکمران امت کی ترجمانی کے لیے جاتے ہیں تو وہ امت کے سروں کو شرم سے جھکا دیتے ہیں کہ ان کی زبان پہ قرآن کی آیت سے ہی جاری نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کی پرائرٹی میں، ان کی ترجیحات میں کبھی قرآن رہا ہی نہیں ہے، کبھی انہوں نے نظام قرآن کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کون سی شے ہے جس کو قرآن نے نہ بیان کیا ہو، وہ کون سی شے ہے جس کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نے کھول کے نہ بیان کیا ہو۔ احباب ذی وقار رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، سرکار ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے، آپ کھول کھول کے امت کو بتائیں، قیامت کی صبح تک اے محمد عربی کے غلاموں، اگر امت کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوگا، اللہ نے 1450 برس پہلے محبوب کے سینے پہ اترنے والی کتاب انقلاب قرآن مجید کی 6666 آیتوں کے اندر اس مسئلے کا حل پہلے بیان فرما دیا ہے۔ اس لیے محبوب علیہ السلام پر قرآن اترا، سرکار قرآن پڑھتے تھے، سرکار قرآن پڑھتے تھے اور سرکار قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ اس قدر شوق تھا سرکار کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ، مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کی آقا یہ تو آپ کے قلب اطہر پہ اترا ہے، یہ تو آپ کے علم نشرح والے سینے پہ اترا ہے، محبوب میں کیسے سناؤں؟ سرکار نے فرمایا کہ مجھے اچھا لگے گا کہ میں تم سے سننا چاہتا ہوں اور تمہیں داد تحسین دینا چاہتا ہوں۔ جو اچھا قرآن پڑھتا، جب میدان بدر بپا ہوئی تو محبوب علیہ السلام نے جب شہداء کو رکھا ترتیب کے ساتھ مقام احد پر، فرمایا کہ جس کو زیادہ قرآن آتا ہے اس کو آگے رکھو۔ جب صحابہ کے مبارک اجسام قبروں میں اتارے گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قرآن زیادہ آتا ہے اس کو آگے رکھو۔ یہ محبت تھی محبوب علیہ السلام کی قرآن کے ساتھ۔ وہ یہود و نصارہ، وہ مشرکین مکہ جو محبوب علیہ السلام کو مانتے تو نہیں تھے، لیکن جب سرکار ان ہوا الا وحی یوحا والی زبان مبارک کو جھنبش دیتے تھے، جب سرکار اپنی مبارک زبان سے قرآن پڑھتے تھے،
وہ یہود و نصارہ، وہ کفار مکہ، وہ چھپ کر راتوں کو آ کر سرکار کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر قرآن سنتے تھے اور مسرور ہوتے تھے۔ وہ قرآن سنتے تھے اور مسرور ہوتے تھے، اور جب صبح ہوتی تو لوگوں کو کہتے کہ وہ آمنہ کے در یتیم کے پاس نہ جانا، معاذ اللہ کہیں جادو نہ کر دے، اس کے پاس کوئی جادوانی نسخہ ہے، اس کے قریب نہ جانا، کہیں وہ تم پر معاذ اللہ سحر نہ کر دے۔ روکتے تھے، لیکن جب رات ہوتی تھی بستر آرام پر لیٹتے تھے، انہیں محبوب کی میٹھی میٹھی بولی یاد آتی تھی، اٹھ کھڑے ہوتے اور سرکار علیہ السلام طلوع فجر تک نوافل کے اندر قرآن پڑھتے تھے، بلند آواز سے پڑھتے تھے، اور ابو جہل، عتبہ و شیبہ یہ اگرچہ اس امت کے فرعون تھے، لیکن اندر سے یہ بھی مانتے تھے کہ جو محبوب قرآن پڑھ رہے ہیں یہ مصطفیٰ کا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ رب کا بھیجا ہوا اور کائنات کے مالک و مختار نبی کا پڑھا ہوا کلام ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ محبوب علیہ السلام قرآن پڑھتے رہے، اور یوں صبح کی روشنی پھوٹی اور عتبہ و شیبہ اور ابو جہل کی باہمی ملاقات ہو گئی۔ سرکار کے کاشان اقدس سے آ رہے تھے تو ملاقات ہو گئی، تینوں نے ایک دوسرے کو ملامت کیا اور کہنے لگے کہ یہ تو بہت خوفناک بات ہے کہ ہم لوگوں کو تو روکتے ہیں اور خود کلام سنتے ہیں۔ تینوں حدود حرم میں گئے، بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر انہوں نے یہ عہد کیا، کہنے لگے آج کے بعد محمد سے کلام سننے نہیں جائیں گے۔ اگر یہ کفار مکہ کو پتا چلا کہ بھائی سردار قرآن سنتے ہیں تو سارے ہی اس کے شیدائی ہو جائیں گے، لیکن وہ کیا زبان تھی؟ اللہ فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، اوے کائنات والو، جب میرا نبی بولتا ہے، میرا نبی نہیں بولتا بلکہ اس کی زبان سے اللہ خود بولتا ہے۔ رات ہوئی تو ابو جہل نے سوچا کہ آج تو ایگریمنٹ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، تو آج قرآن سننے عتبہ بھی نہیں آئے گا، شیبہ بھی نہیں آئے گا۔ اٹھ کھڑا ہوا اور سرکار کی دہلیز پہ آ گیا۔ آپ ہولی بولیں، سر ہلا کے بولیں سبحان اللہ۔ شیبہ اٹھا، اس نے کہا آج تو ابو جہل نہیں آئے گا، اور آج جو ہے وہ عتبہ بھی نہیں آئے گا۔ چل پڑا۔ پھر یوں ہی عتبہ نے بھی تخمینہ لگایا اور وہ بھی محبوب علیہ السلام کی دہلیز پہ آیا۔ وہ کیا دیدنی منظر ہوگا کہ مصطفیٰ کو نہ ماننے والے، مصطفیٰ کو نہ مان کر بھی مان رہے تھے، وہ سرکار کی اس مبارک معجزے کا انکار بھی کر رہے تھے، لیکن مصطفیٰ کی میٹھی بولی بھی سن رہے تھے۔ وہ کیا انداز تھا کہ جب قدسیان فلک مصطفیٰ کریم کا قرآن سن رہے تھے اور دشمنان اسلام بھی قرآن سن سن کے مزے لے رہے تھے۔ جب پھر اگلے دن ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تو ابو جہل نے ایک تاریخی بول بولا جس کو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اس ابو جہل نے کہا، کہنے لگا شیبہ سن، عتبہ سن، ہم چاہے جتنا مرضی مخالفت کر لیں، لیکن یہ جو مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد کے رب کا کلام ہے۔ اس لیے محبوب علیہ السلام نے قرآن خود بھی پڑھا اور اپنے جانثار صحابہ کو بھی پڑھایا۔ حضرت تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فاصل
امیر المومنین حضرت سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب قرآن پڑھتے تو اس قدر گریا کرتے، اس قدر روتے کہ کفار مکہ کے بچے، عورتیں، جوان وہ آپ کے گھر کے گرد جمع ہو جاتے، اور وہ جب ابو بکر سے قرآن سنتے تو مسرور ہوتے تھے، محظوظ ہوتے تھے۔ اب کفار نے پہرا دیا، کہنے لگے کہ اگر ابو بکر یوں ہی قرآن پڑھتے رہے اور قرآن پڑھ پڑھ کے روتے رہے، ہمیں خوف ہے کہ کہیں کفار مکہ کی عورتیں، ان کے بچے اور ان کے جوان دائرہ اسلام میں نہ داخل ہو جائیں۔ انہوں نے ابو بکر کے گھر کا پہرا لگا دیا، ناکا لگا دیتے کہ کوئی کسی نے اس راہ سے گزرنا ہے تو وہ ابو بکر کے گھر کے قریب سے نہ گزرے، کیونکہ ابو بکر کی آواز میں اس قدر مٹھاس ہے اور اس قدر پیار ہے، اس قدر ساز ہے، اس قدر ساز ہے۔ ابو بکر پڑھتے ہیں تو پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ احباب ذی وقار، مصطفیٰ کریم کے جانثار صحابہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن تو علی بھی پڑھتے تھے، قرآن تو مولا کائنات بھی پڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ قرآن یوں پڑھتے کہ جب آپ سواری پہ سوار ہوتے، ایک طرف رکاب پر پاؤں رکھتے تو آدھا قرآن پڑھ جاتے، اور دوسری طرف پاؤں رکھتے تو سارا قرآن پڑھ جاتے تھے۔ اور یہ قرآن کا نور ہے جو محبوب علیہ السلام کے سینہ اقدس سے اس امت میں بٹا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ فرمایا کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ اتارتے تو اس کے جلال کو برداشت نہ کرتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اپنے مقدر پہ ناز کرو، جس بوجھ کو پہاڑ بھی نہ اٹھا سکیں، جس بوجھ کو کائنات کی کوئی شے برداشت نہ کر سکے، اس انعام کو محبوب علیہ السلام نے اپنے قلب اطہر میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ اور محبوب علیہ السلام کے مبارک سینے پہ جب قرآن اترا تو وہ جلال تھا جمال میں بدل گیا۔ آج بھی امت کے کروڑوں سینوں میں قرآن محفوظ ہے، یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کریم کے سینہ اقدس کا۔ اور یہ عارفانہ جملہ ہے، یہ ایک عارفانہ بول ہے جو تمہاری روح کی اندر میں اتار رہا ہوں۔ کائنات والوں، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا، اس کے سینے میں مصطفیٰ کریم کے سینہ اقدس سے قرآن کے جلوے منتقل ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، انہیں اپنے بچوں کو مسٹر چپس کے قصے نہ پڑھاؤ، انہیں مسٹر چپس کی کہانیاں نہ سناؤ، انہیں کمری والے آقا کی داستانیں بتاؤ، انہیں اصحاب بدر کے، انہیں اصحاب احد کے تذکرے سناؤ، انہیں محبوب علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین پاک کی جرأت و غیرت کی داستانیں بتاؤ۔ اگر آج چاہتے ہو پھر سے امت اٹھے اور پھر سے مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر لیں، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ پھر سے امت کو قرآن سے جڑنا ہوگا، امت کو پھر سے محبوب علیہ السلام کے گنبد خضرا کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اے خاص خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب غریب الغربا ہے۔ آج وہی دین غریب الغربا ہے، وہ دین جس کو رسول اللہ نے قرآن کی صورت میں اس امت کو عطا فرمایا تھا، آج وہ دین غریب الوطن ہے۔
آج اس دین کو مسلمان اپنے گھر میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اذان فجر ہوتی ہے، اسلام آتا ہے اور دستک دیتا ہے کہ میں تیرا اسلام ہوں، مجھے تو جگہ دے دے، لیکن ہم دروازہ بند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لفظی مسلمان ہیں، میاں کہیں اور چلے جاؤ، اور دوسرے در پہ دستک دیتا ہے۔ اسلام آج غریب الوطن ہے، اسلام کو آج مسلمان اپنے گھر میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ ارکان اسلام ہو، اور وہ احکام شریعت ہوں، وہ حلت و حرمت کے مسائل ہوں، وہ نظام معیشت ہو، نظام تجارت ہو، نظام اخلاق ہو، خاندانی نظام ہو، آج یہ سارا نظام بگاڑ کا شکار ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم نے اسلام کو گھر سے نکال دیا ہے۔ آج گھر کے چھوٹے سے خاندانی نظام میں ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے، ساری روایات نظر آتی ہیں، لیکن اسلام کہیں نظر نہیں آتا۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا یہ اسلام بڑی غریب الوطنی کے عالم میں چلا ہے، اسلام غریب الوطن ہے، اس کو غریب لوگوں نے اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا اسلام ایک وقت آئے گا وہ کائنات میں پھیل جائے گا، امیر غریب سب تک پہنچے گا۔ سرکار نے فرمایا وَسَيَعُودُ لِلْغُرَبَاءِ، ایک وقت آئے گا اسلام صرف غریبوں کے پاس رہ جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا اگرچہ ظاہری طور پر وہ غریب ہوں گے لیکن سرکار نے فرمایا تھا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، فرمایا جو اسلام کو سینے میں جگہ دے گا، جو اسلام کو اپنے گھر میں جگہ عطا فرمائے گا، مصطفیٰ اسے حوض کوثر کے جام عطا فرمائیں گے۔